السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار اور ان سے پیار کرنے والوں، جانتے ہو کہ آج میں جو واقعہ بتا رہی ہوں یہ واقعہ میدان کربلا کا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں یہ کون کھڑے تھے اور کہاں کھڑے تھے، کن کے سامنے کھڑے تھے اور کس لیے کھڑے تھے؟ یہ واقعہ اگر آپ جانتے ہو تو سمجھو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو سنو اور غور سے سنو۔ ظاہری کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنو۔ یہ راکب دوش مصطفیٰ تھے، یہ راحت جان مرتضیٰ تھے اور لگتے جگر حضرت زہرا تھے۔ یہ محبوب خدا کا پیارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا سہارا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا تارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش تقریر سن کر یزیدی لشکر میں سے سب سے پہلے مسلمان کون ہوا۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشت کربلا میں فجر کی اذان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے توحید اور رسالت بلند کرنے کے لیے دی۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ سب لوگ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں۔ مگر تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین اور آبرو، حق و صداقت کے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے ہم بھی اپنی قربانی پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ حیدر کرار شیر خدا کا نور نظر جب فجر کی نماز ادا کر کے میدان کربلا میں آیا تو یزید کے لشکر سے آواز آئی، حسین دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمر بن سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور تن تنہا اس لشکر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں، اے باطل پرستو اور دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے اور جس کے خون کے پیاسے ہو اس کی شان کیا ہے۔ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میرا خاندان خاندان نبوت ہے۔ کیا میرا کوئی جرم ہے؟ اگر ہے تو ثابت کرو، اور میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو، اور میں خود یہاں نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا، دنیا کی لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پانے کی تمے میں آ کر پیغمبر کے نواسے کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوارو، اللہ ضرور تمہیں معاف کر دے گا۔ ان کے سامنے کھڑا ہوں جو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اذان میں اس کے نانا کا نام لینے والے ہیں اور اپنی اپنی نمازیں قبول کروانے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنے والے ہیں۔ اب یزید کے لشکر میں ایک سکوت طاری ہو گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی اور کسی میں جواب دینے کی سکت نہ رہی۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرتاثیر تقریر نے حر کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے امام حسین کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا دیا۔ اس نے پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی اور گردن جھکا لی۔ تیسری بار دیکھا تو شمر نے پوچھا، حر حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آ رہا ہے،
پھر گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ گرے۔ نواسۂ رسول نے اٹھایا اور فرمایا، حور کیوں آئے ہو؟ حور نے عرض کیا، آقا، اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں اور اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حور نے عرض کی، یا امام، قصوروار میں ہوں کہ آپ کو گھیر کر یہاں لایا ہوں، گناہگار بھی میں ہوں کہ آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے اور آل رسول پر پانی کی بندش کر دیں گے۔ مظلوم کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حور کو گلے لگا لیا اور فرمایا، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور پھر حضرت حور نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمر بن سعد سے مخاطب ہو کر کہا کہ لعنت ہے تم پر کہ تم دنیا کی لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہے ہو اور اس یزید ملعون سے انعام پانے کی خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہو۔ کہ عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چلے پر چڑھایا اور یہ کہتے ہوئے تیر امام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگو، تم گواہ رہنا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ یزیدی لشکر میں سے حضرت حور ہی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجوش خطبہ سنا اور آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔